بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قوم عاد یمن اور عمان کے درمیان الحقاف میں رہتی تھی اور عرصہ دراز سے وہ وہاں عیش و آرام کی زندگی گزار رہی تھی، اور یہ عرب کی قدیم قوم تھی۔ یہ قوم بہت ہی خوشحال تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کی ہر نعمت عطا فرمائی تھی اور بہت بڑا رقبہ زمین کا ان کے زیر کاش تھا، اور انہوں نے بڑے بڑے پھلدار باغ لگائے ہوئے تھے اور اونچے اونچے محل تعمیر کر رکھے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ نہایت طاقتور اور صحت مند جسموں کے مالک تھے، اور جسمانی طاقت بھی بے مثال تھی۔ قوم عاد کو اپنی طاقت پر بڑا ناز تھا۔ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم سے بڑھ کر کوئی طاقتور نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، وہ جو عاد تھے انہوں نے زمین میں ناحق تکبر کیا اور بولے، ہم سے زیادہ کس کا زور ہے، اور کیا انہوں نے نہ جانا کہ اللہ جس نے انہیں بنایا ہے ان سے زیادہ قوی ہے، اور ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ قوم عاد کے چھوٹے قد 90 فٹ اور بڑے قد 150 فٹ تھے۔ اسی وجہ سے اپنے جسموں اور طاقت کے گھمنڈ میں یہ کہتے تھے کہ ہم سے کوئی طاقتور نہیں۔ ہم پہاڑ سے بڑے بڑے پتھر چٹانیں اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے ہیں۔ اگر عذاب ہمارے سامنے آ گیا تو ہم اسے اپنے ہاتھوں سے روک لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم اپنی طاقت پر ناز کرتے ہو، کبھی میری طاقت کو بھی تصور میں لایا کرو۔ میری طاقت کے مقابل کسی کو کوئی مجال نہیں۔ اور انہیں اللہ تعالیٰ نے ہر وہ نعمت عطا کی تھی جو کسی اور قوم کو حاصل نہیں تھی، لیکن انہوں نے غفلت میں پڑ کر کبھی اپنے پیدا ہونے کے مقصد پر غور نہیں کیا اور کبھی آخرت کی فکر نہیں ہوئی، اور پھر انہوں نے سرکشی اور غرور کا راستہ اختیار کر لیا، اور طاقت والوں نے کمزوروں کو دبایا اور انہیں ذلیل و رسوا کرتے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان طاقت والوں کو راہ ہدایت پر لانا چاہا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے اپنا ایک رسول حضرت ہود علیہ السلام کی صورت میں ان کی طرف بھیجا۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم بت پرست تھی، خصوصاً ان کے 3 بڑے بت تھے جن کو وہ اپنے بڑے معبود سمجھتے تھے۔ ان بتوں کے نام صدا، سمود اور حبہ تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عمان اور حضرموت کے درمیان پھیلی ہوئی تھی۔ ہود علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو شرک سے باز رہنے، بت پرستی کو چھوڑنے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانے کی دعوت دی تو قوم نے آپ علیہ السلام کی تکذیب کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے 3 سال تک بارش روک لی۔ قحط سالی پڑ گئی، ان کی عورتوں کو بھی 3 سال تک بانجھ کر دیا، ان کے بچوں کی پیدائش معطل ہو گئی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے 3 شخصوں کو اپنی قوم کے پاس بھیجا کہ تم انہیں سمجھاؤ۔ وہ 3 شخص یہ تھے، کیل بن اشر، نعیم بن حزال اور مرثد بن سعد۔ در حقیقت وہ آپ علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے، لیکن اپنی قوم سے ایمان کو چھپایا ہوا تھا۔ ان تینوں کو بھیجنے کا مقصد یہی تھا کہ قوم انہیں اپنا سمجھ کر ان کی بات کو مانے گی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے قوم کو ان تینوں کے ذریعے کہلایا کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ، رب تعالیٰ سے مغفرت طلب کرو اور اللہ تعالیٰ کی طرف خشوع و خضوع سے رجوع کرو، تو اللہ تعالیٰ تمہیں زور کی بارش عطا کرے گا اور تمہیں کثیر مال عطا کرے گا اور تمہیں بیٹے عطا کرے گا، اور تمہارے لیے بارش سے نہریں اور باغات بنائے گا، اور تمہیں پہلے سے زیادہ طاقتور بنا دے گا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے قوم کو سیدھی راہ پر لانے کی ہر طرح کوشش کی، لیکن قوم نے ہمیشہ کج روی اختیار کی۔ سورۃ ہود میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قوم نے کہا، اے ہود، تم کوئی دلیل لے کر ہمارے پاس نہ آئے، اور ہم حالی تمہارے کہنے سے اپنے خداؤں کو چھوڑنے والے نہیں، نہ تمہاری بات پر یقین لانے والے ہیں۔ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ ہمارے کسی خدا کی تمہیں بری جبٹ پہنچی ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کا یہ بہت بڑا معجزہ ہے کہ ایک شخص بہت بڑی قوم کا مقابلہ کر رہا ہے، انہیں کہہ رہا ہے کہ تم تمام مل کر میری عداوت میں کوئی کسر باقی نہ چھوڑو، مجھے نقصان پہنچانے میں اپنی پوری کوشش کر لو، مجھے کوئی مہلت نہ دو، مجھے تمہارا کوئی خوف اور خطرہ نہیں، مجھے تو اپنے رب پر پورا بھروسہ ہے، وہی میرا محافظ ہے اور وہی مجھے بچانے والا ہے، ساری مخلوق اسی کے قبضہ قدرت میں ہے، کسی کو ذات باری سے مقابلہ کرنے کی کوئی طاقت نہیں۔ جب ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو سیدھی راہ پر لانے کی پوری کوشش صرف کر دی، لیکن قوم نے بت پرستی کو نہ چھوڑا، تو آپ علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم،
اب اللہ تعالیٰ کے عذاب کا انتظار کرو۔ سورۃ ہود میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: پھر اگر تم منہ پھیرو تو میں تمہیں پہنچا چکا جو تمہاری طرف دے کر بھیجا گیا، اور میرا رب تمہاری جگہ اوروں کو لے آئے گا اور تم اس کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے۔ بے شک میرا رب ہر شے پر نگہبان ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں نے اللہ تعالیٰ کے پیغامات تم تک پہنچا دیے ہیں، تمہیں کامیابی کا راستہ بتا دیا ہے، لیکن تم نے اپنی ضد نہ چھوڑی اور بت پرستی پر قائم رہے۔ اب رب کا عذاب آنے والا ہے جو تمہیں تباہ و برباد کر دے گا۔ اگر تم چاہو کہ اس عذاب کا مقابلہ کرو تو تم ایسا کبھی نہیں کر سکو گے، وہ تو تمہیں برباد کر دے گا، لیکن تم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے، اور تمہیں برباد کرنے سے اس کی بادشاہت میں کوئی فرق نہیں آئے گا، اس لیے کہ وہ قدرت کا مالک ہے۔ تمہاری جگہ وہ نئی مخلوق پیدا فرما دے گا جو اس کی اطاعت کریں گے، اس کے حکم کی بجا آوری میں کوئی کمی نہیں ہونے دیں گے۔ قوم عاد پر ہود علیہ الصلوۃ والسلام کی تکذیب کی وجہ سے 3 سال تک بارش کو روک دیا گیا تھا، اس لیے جب قوم پر عذاب آنے کا وقت آ گیا تو اللہ تعالیٰ نے سیاہ بادلوں کو چلایا جو ان کی وادیوں سے ظاہر ہوئے۔ عام طور پر ایسے بادلوں کو مغیث یعنی بارش برسانے والے کہا جاتا ہے۔ وہ لوگ وادیوں سے اٹھتے ہوئے بادلوں کو دیکھ کر بڑے خوش ہوئے کہ بارش برسانے والے بادل آ گئے ہیں، اب 3 سالہ قحط کا دور ختم ہونے والا ہے۔ حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں بتایا، یہ تو وہی ہے جس کی تمہیں جلدی پڑی ہوئی تھی، کیونکہ وہ قوم کہتی تھی بے شک عذاب لے آؤ۔ جب قوم نے مطالبہ کیا کہ تم جس عذاب کے متعلق ہمیں ڈراتے ہو وہ بے شک لے آؤ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو، وہ تو کہتے تھے کہ عذاب آئے گا ہی نہیں، اگر آ ہی گیا تو ہم اپنی طاقت سے روک لیں گے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ عاد وہ ہلاک کیے گئے نہایت سخت گرجتی آندھی سے، وہ ان پر قوت سے لگا دی 7 راتیں اور 8 دن لگاتار، تو ان لوگوں کو ان میں گرے ہوئے دیکھو گویا وہ کھجور کے ڈنڈ ہیں گرے ہوئے، تو تم ان میں سے کسی کو بچا ہوا دیکھتے ہو؟ یعنی اس قوم پر 7 راتیں اور 8 دن لگاتار شدید آندھی چلی، صرف اس میں گرج تھی، بارش نہیں تھی۔ وہی لوگ جو بادلوں کو دیکھ کر خوش ہو رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ عذاب تو ہم اپنی طاقت سے ٹال دیں گے، جب انہوں نے دیکھا کہ شدید گرجنے والی آندھی فضا میں حیوانوں اور پرندوں کو اڑا رہی ہے تو یہ اپنے مکانوں میں داخل ہو گئے تاکہ اس آندھی کی شدت سے بچ سکیں، لیکن سارے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس فرشتے کو حکم دیا جو ہوائیں چلانے پر مقرر ہے کہ عاد کی قوم پر اپنے ہواؤں کے خزانے سے اتنی مقدار میں ہوا کو کھول دے جتنی مقدار ایک انگوٹھی کی ہوتی ہے۔ رب تعالیٰ کے خزانوں میں سے یہ ہوا بظاہر معمولی تھی، لیکن دنیا میں ہولناک طوفان تھا اور تباہ کن آندھی تھی۔ سب سے پہلے ایک عورت نے دیکھا کہ ہوا میں مجھے آگ کے شعلے نظر آ رہے ہیں، اس ہوا نے ان کے مکانوں کے دروازے گرا دیے، ان کے مکان ریت کے ٹیلوں میں دب جاتے۔ یہ سلسلہ 7 راتیں اور 8 دن مسلسل جاری رہا، کسی وقت بھی آندھی نہ رکی، وہ سب تباہ و برباد ہو گئے۔ بڑے بڑے قدوں والے جنہیں اپنی طاقت پر ناز تھا وہ اللہ تعالیٰ کی گرفت میں آئے تو ایسے برباد ہوئے کہ مرے ہوئے یوں نظر آ رہے تھے کہ یہ کھجوروں کے تنے گرے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جہاں کفار کو تباہ و برباد کر دیا گیا وہاں ہود علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کو قوم کی نجات دی۔ ہود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کے ارد گرد خط کھینچ دیا، وہ شدید آندھی انہیں خوشگوار موسم بہار کی ہلکی ہلکی ٹھنڈی ٹھنڈی سہانی ہوا محسوس ہو رہی تھی۔ کفار گر کر تباہ ہو رہے تھے، ان کی گردنیں ٹوٹ رہی تھیں، وہ ریت کے ٹیلوں میں دب رہے تھے، لیکن اللہ والے، نبی پر ایمان لانے والے اسی آندھی سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا انسان کیسے اندازہ کر سکتا تھا؟ اس کی حکمتوں سے تو وہ خود ہی واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ ہود میں ارشاد فرماتا ہے، اور جب ہمارا حکم آیا ہم نے ہود علیہ الصلوۃ والسلام اور اس کے ساتھ کے مسلمانوں کو اپنی رحمت فرما کر بچا لیا اور انہیں سخت عذاب سے نجات دی، یعنی کفار کو دنیا میں بھی سخت عذاب میں مبتلا کیا اور قیامت میں وہ شدید عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ مومنوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی محفوظ رکھا اور قیامت میں بھی محفوظ رکھے گا۔